بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز کا بنو اسرائیل کو حکم دیا ہے کہ اے بنو اسرائیل، تم حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ نہیں۔ تمہارا یہ عمل اللہ کے ہاں بہت قبیح عمل ہے اور بہت برا عمل ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے تھے، اور حق کو باطل کے ساتھ ملانے کو ہی ایک طرح سے کہا جاتا ہے تلبیس ابلیسی عمل، یعنی حق اور باطل کو ملانے کے عمل کو کہا جاتا ہے ابلیسی عمل۔ اسی کو تلبیس کہا جاتا ہے، خلط ملط کر دیا جائے، ملا دیا جائے، صحیح کو غلط کے ساتھ، غلط کو صحیح کے ساتھ واضح نہ رہ جائے۔ دیکھیے، حق اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا ہے بالکل واضح ہے، کلیئر ہے، ایسے ہی جو باطل ہے وہ بھی کلیئر ہے، واضح ہے۔ لیکن ابلیس کا کام کیا ہوتا ہے، شیطان قسم کے لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ حق اور باطل کو ملا دو، خلط ملط کر دو تاکہ لوگوں کے سامنے واضح نہ رہ جائے، لوگ حق کو باطل سمجھنے لگیں اور باطل کو حق سمجھنے لگیں۔ تو یہ دیکھیے بہت برا عمل ہے اور بہت بڑا شیطانی عمل ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہود کو منع کیا، بنو اسرائیل کو منع کیا، اور یہ سب لوگوں کے لیے ایسا عمل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان سے کہا تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ حق پہلے جان لیتے ہیں کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ حق وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے، ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے اپنے نبی پر وہ حق ہے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے۔ جو اس کے خلاف ہے، خلاف، وہ باطل ہے۔ اور حق کہتے ہیں جو ثابت رہے، باقی رہے، اور باطل کہتے ہیں اس کو جو مٹ جائے، مٹ جانے والا ہو۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے حق آ چکا ہے، حق آ چکا ہے، یعنی حق باقی رہنے کے لیے آیا ہے اور آ چکا ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ آیت پڑھ رہے تھے جب مکہ فتح ہو چکا، بت کو توڑ رہے تھے، گرا رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے حق آ چکا ہے، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ جب حق آ جاتا ہے تو وہاں باطل نہیں ٹک پاتا ہے، باطل نہیں ٹک پاتا ہے، اس کے پاس پاؤں نہیں ہوتے ہیں ٹکنے کے لیے، زمین پر قائم رہنے کے لیے، حق کے سامنے وہ نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ تو کیا ہے؟ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، باطل مٹ گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا ایک اہم چیز بیان کی، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ باطل ہے ہی مٹنے کے لیے، باطل کو قرار نہیں ہے۔ باطل کچھ دنوں تک اپنے دھوکے سے، تلبیس سے، مکر سے باقی رہے کچھ دن تک، لیکن جیسے ہی حق نازل ہوگا، وہاں حق کا راج ہوگا، تو باطل آٹومیٹک چھٹ جائے گا، باطل کے بادل چھٹ جائیں گے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین نے حق اور باطل کو ملانے سے منع کیا ہے، وہ اسی لیے کیونکہ عوام الناس جو ہے، جو نہیں جانتی ہے، وہ اس سے دھوکے میں پڑ جائے گی، یہی حربہ ہے کہ ابلیس نے اس کے ذریعہ بہتوں کو گمراہ کیا۔ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کا ہم نے واقعہ پڑھا، وہاں ابلیس نے کیا چال چلی تھی؟ جس چیز کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا تھا، حرام، یہ حرام ہے، اس کے قریب نہیں جانا، اس کو ابلیس نے اتنا مزین کیا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے سامنے اتنا مزین کیا کہ انہیں یہ لگنے لگا کہ اس کی بات صحیح ہے، اسے کھا لیا جائے تو ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جائیں گے۔ تو دیکھیے باطل کو حق بنا کر کے پیش کر دیا، اور جو حق تھا اسے باطل بنا کر کے پیش کر دیا، دھوکے میں پڑ گئے۔ تو ایسے ہی انسان کو لوگ گمراہ کرتے ہیں، دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں، حق کو باطل سے ملا کر کے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں
ابلیس آیا تھا قوم نوح کے پاس آیا تھا. ان کے کچھ اچھے لوگ انتقال کر گئے تھے جن کا سماج پر ایک اثر تھا اور لوگ ان کو مانتے تھے. تو شیطان ابلیس آیا تو ان کی یادوں میں تم عبادتیں کرتے ہو، کیا کرو؟ ان کی مورتیاں بنا لو، ان کی صورتیں بنا لو. تم ان کو دیکھو گے تو ان کی عبادتیں تمہارے درمیان تازہ ہو جائیں گی. فلاں عبادتیں کرتے تھے، ہم بھی ایسے عبادت کریں گے. دیکھیے جھانسا دیا، کیا عبادت کا جھانسا دیا، لیکن اس کی پلانی بڑی دور کی پلانی تھی. تو کیا مورتیاں بنا لیے لوگ. تو پھر کیا ہوا؟ بعد میں ان کی جو نسل آئی شرک میں مبتلا ہو گئی، انہیں کو پوجنے لگی. تو ایسے ہی کیا کرتا ہے یہ ابلیس، حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتا ہے. اور عوام الناس جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، گہرا علم نہیں ہوتا ہے اور مضبوطی نہیں ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو یہ یہودیوں کا بھی کام ہے، اور جن کے ہاں بھی یہ عمل پایا جائے وہ گویا وہ ابلیسی کام ہے اور یہودیوں والا کام ہے. اللہ رب العالمین نے اس کام سے منع کیا، سختی سے منع کیا اور کہا کہ تم ایسا نہ کرو، حق اور باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. تو یہ حق اور باطل کے ملانے کا عمل ان کے ہاں کیا تھا؟ کیسا عمل تھا؟ یہ کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق جو آیتیں ان کے ہاں تھیں تورات کے اندر موجود تھی، تو یہ کیا کرتے تھے؟ اس کی ایسی تعویل اور تحریف کرتے تھے کہ عوام الناس کو لگتا تھا کہ یہ جو نبی موجود ہیں ہمارے درمیان یہ مراد نہیں ہے کوئی اور نبی. تو اللہ رب العالمین نے ان سے اس چیز سے منع کیا اور کہا، دیکھیے ایک دوسری جگہ، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. انہی لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے کہا، اے یہودیو، کیا تم اپنی بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ یعنی اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ نبیوں پر ایمان لاؤ جو تم سے پہلے آئے نبی، اور جو تمہارے بعد نبی آئیں گے ان پر بھی ایمان لانا تم. تو کیا اپنی مرضی سے پہلے نبیوں پر تو ایمان لائے، اور جو ان کے بعد نبی آ چکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ان لوگوں نے انکار کر دیا، ایمان نہیں لائے. تو اللہ رب العالمین نے وہی کہا، تمہاری کتاب ہی میں موجود ہے، تو تم اپنی کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو جو تمہارے مطابق ہے، اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو، کیوں؟ وہ تمہاری خواہش کے مطابق نہیں. تو کہا تم ایسا نہ کرو، کیوں؟ فما جزاء من يفعل ذلك، ایسا کرنے والوں کا جزا کیا ہے، سزا کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر رسوائی اور آخرت کے اندر دردناک شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو یہ اللہ رب العالمین نے وارننگ دی ہے، ایسے لوگوں کو وارننگ دی ہے. اور آگے فرمایا، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو جان بوجھ کر کے نہ چھپاؤ. حق کو جان بوجھ کر کے چھپانا بھی بہت بڑا جرم ہے. حق جانے، یہ نبی موجود ہیں جو ہمارے درمیان، یہ حق ہے، برحق ہے، یہ وہی نبی ہے جو ہماری کتابیں میں موجود ہے، جاننے کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا؟ چھپا دیا. تو ان لوگوں نے دیکھیے یہ مکر والی چال چلی اور دھوکے دھڑی والی چال چلی. تو اللہ رب العالمین نے یہاں انہیں نصیحت کی ہے، کیونکہ پہلے ایمان لانے کا دعوت دی ہے، ایمان لے آؤ، اور جو تمہارے درمیان موجود ہیں نبی اس پر ایمان لے آؤ، اور تم اللہ کی آیتوں کو نہ بیچو، چھپاؤ نہیں، تعویلیں مت کرو. پھر وہی اللہ رب العالمین نے کہا تم حق اور باطل کو ایک دوسرے سے غلط ملت نہ کرو، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے. اور اللہ رب العالمین نے آگے بھی بہت سارے حکم انہیں دیے ہیں، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ اس چیز کو انسان جب مان لے گا، ایمان لے آئے گا اور حق اور باطل کو نہیں ملائے گا، صاف جو حق ہے اس کو مانے گا، باطل ہے اس کو باطل قرار دے گا، تو کیا ہوگا؟ اب آگے کی باتیں مانے گا. یہ اگر گڑبڑ رہے گا، انسان کے دل و دماغ میں یہ معاملہ غلط مت رہے، حق کو باطل سے ملانے کا معاملہ رہے، تو حق نہیں قبول کرے گا، آگے کی جو باتیں ہیں وہ نہیں قبول کرے گا. تو یہاں اللہ رب العالمین نے بنیادی چیزوں کی تعلیم دی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اہل باطل اور یہود کے راستے سے اللہ رب العالمین بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.